السلام علیکم۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جن میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک مالدار شخص ہوگا۔ شہید کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تو نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے جو ہے نا تمہارے لیے شہادت کا جو ہے رتبہ حاصل کیا، یا میں تمہارے لیے شہید ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم شہید جو ہے اس لیے ہوئے ہو تاکہ لوگ تمہیں کہیں گے یار یہ بندہ بڑا بہادر تھا، بڑا کیا کہتے ہیں ہمت کے ساتھ لڑتا رہا، اور تم لوگ جو ہے نا بالکل بھی میرے لیے شہید نہیں ہو، تم اپنے نمبر بنانے کے لیے شہید ہوئے ہو۔ اسی طرح دوسرے بندے کو جو عالم ہوگا اس کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی تو نے کیا گیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جو ہے قرآن مجید سیکھا اور اس سے مطلب قرآن مجید کے آگے تعلیم دیتا رہا ہوں، اسی کو پڑھاتا رہا ہوں، تو یہ سارا کا سارا کام جو میں نے کیا وہ تمہارے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ جو ہے نا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم یہ چیزیں ساری کی ساری اس لیے کرتے رہے تاکہ لوگ تمہیں کہیں گے جی یہ بڑا مفتی تھا، بڑا عالم ہے، یا فلانا ٹھنگا ہے۔ تو آج کل آپ ماشاء اللہ سے یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے تو صرف ٹٹو کرائے پہ ملتے تھے، لیکن آج کل جو ہے مفتی بھی جو ہیں کرائے پہ مل رہے ہیں، تو ماشاء اللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی قیامت والے دن یہی حال ہوگا۔ اور تیسرا بندہ مالدار شخص، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بھائی میں نے تمہیں اتنا مال دیا، تم نے کدھر خرچ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں جو ہے نا سارے کا سارا مال، تم نے جتنے بھی کام مجھے کہے تھے اچھے اچھے کام کرنے کے لیے کہ جن میں مال خرچ کر سکتا تھا، میں نے سارا کا سارا مال جو ہے نا ادھر ہی خرچ کیا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تم جو ہے نا بالکل جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مال اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ لوگ تمہیں کہیں گے یار یہ بندہ بڑا مالدار ہے، بڑا صحیح ہے اور بڑا فلاں ٹھنگ ہے۔ تو ان تینوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ منہ کے بال جو ہے نا گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کیونکہ 2 مہینے پہلے تقریباً ایک سرکاری نمائندہ فیصل وارڈا پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے فوجی بارڈر پر شہید ہوتے ہیں یا پولیس والے شہید ہوتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہیں ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ جو ہیں انہوں نے اپنی جان دی ہے اس ملک کے لیے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کو مانے کہ ہاں بھائی آپ نے شہادت نوش کی ہے تو باجگا آپ نے جو شہادت نوش کی ہے وہ ہمارے لیے کی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو کہیں کہ ہاں بھائی آپ شہید ہوئے تو آپ نے بڑے نمبر مار لیے ہیں۔ بھائی اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت نوش کی ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ کو جا کے بتائیں کہ بھائی میں آپ کے لیے شہید ہوا ہوں۔ ہمیں کیوں آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی اپنے نمبر بڑھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں جی فوج بڑا کام کر رہی ہے؟ بھائی فوج کام کر رہی ہے تو آپ پیسہ نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کام کر رہی ہیں آپ، ورنہ اللہ کے لیے ہمیں یار آپ لوگ پیسہ کھا رہے ہیں، آپ تنخواہیں لے رہے ہیں، تو تب جا کے آپ شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نے نہیں شہید ہونا تو چپ کر کوئی اور کام کریں، کسی اور کو آنے دیں اس جگہ پہ، وہ آ کے شہید ہو جائے گا۔ یہ جو ہے نا ہمارے سر کے اوپر آ کے یہ نہ ہمیں بتائیں کہ بھائی ہم شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں آ کے سروٹ مارو اور ہمارے 21 توپوں کی اسلامی دعا آپ دیتے ہیں تو دیتے ہیں، ہمیں کیا لگے اسے؟ اگر آپ سچے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایگزیکٹلی آپ شہید ہو رہے ہیں تو آپ کو تو یہ چیز کلیم کرنی نہیں چاہیے کہ ہاں بھائی ہم شہید ہوئے ہیں، ہمیں آ کے سلامی دو اور ہمارے جو ہے نمبر بڑھاؤ آ کے۔ یار کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح پہلے تو صرف جو ہے ٹٹو کرائے پہ ملتے تھے، لیکن آج کل ماشاءاللہ سے مفتی بھی کرائے پہ مل رہے ہیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے ہی فتویٰ جاری ہوا ہے کہ جی وی پی این کو استعمال کرنا جو ہے غیر شرعی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں کیڑے پڑیں۔ جو کچھ عرصہ پہلے کیا کہتے ہیں نکاح کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا پاکستان کے اندر، بڑا مشہور ہے زمانہ، جو پاکستان کی یا بلکہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ابھی تک ہمیں نہیں ملا اس طرح کا کوئی کیس۔ وہ اس کو جو ہے عورتوں کے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کو ماشاءاللہ سے آپ نے کیا کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر ایسے پورٹرے کیا، ٹی وی کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں جی پیریڈز کیا ہوتے ہیں، فلان کیا ہوتا ہے، ٹین کیا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس وقت آپ فتویٰ دیتے کہ یہ جو آپ بکواس کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، یہ سارے کے سارے ان کو آپ پھانسی دیں، اس طرح کی باتیں آپ عورتوں کے بارے میں کہیں گے؟ اس وقت آپ چپ کر کے بس حکومت کے پیسے کھا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے کیا کہتے ہیں جب آپ کو پیچھے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں تھوڑے سے پیسے دیے ہیں، تھوڑا سا لالچ دیا ہے، تو آپ اٹھ کے آ رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ والا کام غیر شرعی ہے اور یہ والا کام شرعی ہے۔ یہ جو ہے نا اپنے فتوے اپنے پاس رکھیں۔ اور اسی طرح یہ جو پاکستان کی خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، کسی کے رات کے کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، ان کی عورتوں کو جا کے تھریٹ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو ٹانگوں سے اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں، 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس وقت آپ کی
جو ہیں فتوے کے در چلے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا 2 نمبری والا کام جو ہے نا اپنے پاس رکھیں. اور اسی لیے یہ جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں کوٹ کیا وہ آپ جیسے مفتی جو عالم 2 نمبر ٹٹو ہے نا انہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اسی طرح منہ کے بل جو ہے نا دوزخ میں پھینکے گا. اور ہمیں جو ہے نا یہ نہ سبق آگے پڑھائیں کہ بھائی یہ والا کام صحیح ہے اور یہ والا صحیح نہیں ہے. ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ جو ہے نا اپنے نمبر جو ہے نا نہ بنائیں اور اپنے پاس ہی رکھیں اس طرح کے فتوے جو آپ بکواس وغیرہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح کی یہ جو کیا کہتے ہیں آج کل کے 2 نمبر بکاؤ مفتی ہیں یا عالم بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں فلسطین کے اندر تقریباً 1.25 سال ہونے والا ہے. وہاں پہ اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں. 43,000 تو کیا کہتے ہیں پروو ہو چکے ہیں کہ 43,000 جو ہیں بندے بچے اور عورتیں اور بہت کم جو ہیں لڑکے ہیں یا مطلب مرد ہیں ان کو انہوں نے شہید کر دیا. اور جو کہتے ہیں کہ ویسے فگرز ہیں وہ تقریباً اس سے ڈبل سے بھی اوپر ہیں جو ابھی بھی کیا کہتے ہیں ربل کے نیچے بیچارے ابھی تک ملے نہیں ہیں یا جو بھی بلڈنگ کے اندر دبے ہوئے ہیں. یہ جو بکاؤ میڈیا ہے یہ جو بکاؤ ہمارے مفتی ہیں بکاؤ عالم ہیں ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ ان کی آپ مذمت کریں. حکومت کو تھوڑا سا پریشر ڈالیں. ہاں بھائی آپ کیوں نہیں یہ جو آپ ایٹم بم لے کے بیٹھے ہو آپ نے شبرات پہ چلانا آپ کا وہ کم از کم یار کنڈیم ہی کر دیتے ہیں بندہ ان کو. اس وقت آپ کی زبان بند ہو گئی ہے. اس وقت آپ کی زبان میں کیڑے پڑ گئے ہیں. اس وقت آپ بکواس نہیں کر رہے. اور یہ وی پی این کے استعمال پہ یا کوئی بندہ ٹویٹ کرتا تو اس کے استعمال پہ آپ اٹھ کے آ رہے ہیں. ہاں بھائی یہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے. کیا بات ہے. اور ایک بندہ سینیٹر مشتاق جس نے پاکستان کی طرف سے بیچارہ وہ اکیلا ہی بندہ جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے فلسطین کے احتجاج پہ. اور جو ہماری جو ہے گنڈا گردی والی اسلام آباد کی پولیس ہے یا پنجاب کی پولیس ہے وہ اس کو تھریٹ کرتی رہتی ہے اور ایسے اس کو مطلب اشارے سے کہہ رہے تھے ہاں بھائی تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. وہ تھوڑی سی شرم ہے آپ میں. یہ جو آپ نے یہ جو لگائے ہوئے نا شولڈرز پہ بیج وغیرہ یہ قیامت والے دن آپ کو نا لگ پتہ جائے گا. یہ جو آپ پاکستانی عوام کو تھریٹ کر رہے ہیں یا جو آپ جو بھی فلسطین کے معاملے میں ان کو کنڈیم کرتا ہے آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ کو نا انشاءاللہ ضرور جو ہے نا پتہ لگے گا اور آپ کی جو ہے نا جسم میں بھی کیڑے پڑیں گے اور آپ کی زبانوں میں بھی کیڑے پڑیں گے. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوزخ تو آپ کا ضرور انتظار کرے گی. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ بندے کے جو ذاتی معاملات ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے اس میں تو کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جو بندوں کے معاملات میں اس میں تو جب بندہ معاف کرے گا تو پھر ہی بات بنے گی. اور میری جتنے بھی جو مظلوم ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اور آپ کو ان کے سامنے پیش کیا جائے ہاں بھائی اس نے ظلم کیا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ظالموں کو جو ہے نا بالکل بھی معاف نہ کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے خلاف بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے اور بھی بڑے کچھ موٹیویشنل سپیکر ہیں جو مولوی پلس موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں اور ان کی بھی ابھی تک کوئی کنڈیم کرنے کی کوئی ویڈیو میرے سامنے نہیں آئی. یہ جو کیا کہتے ہیں مفتی مینک ہیں جو ایک کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے ایک مفتی ہیں جو ویڈیو پر بڑے مسئلے مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساحل ادیم صاحب وہ بھی بڑے جلالی سے بنے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی ویڈیو نہیں ہے. اسی طرح بڑے کافی زیادہ اس طرح کے موٹیویشنل سپیکر 2 نمبر سارے بنے ہوئے ہیں اور مولوی پلس. اور پاکستان کی ایک بہت بڑی وہ جو یوتھ کلب سم تھنگ نام کا ان کی بھی بس ویڈیو جب وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسجینڈر والا کوئی بھی معاملہ آتا تھا اٹھ کے آتا ہے جی ٹرانسجینڈر یہ اور ٹرانسجینڈر وہ. اور جب فلسطین کا معاملہ آیا ہے جب بات کرنے کی بات آئی ہے تو کوئی بات نہیں کر رہا. یہ سارے کے سارے جو ہے نا ملی بھگت سازش ہیں. یہ سب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مل کے جو ہے نا الو بنا رہے ہیں ہم کو. تو ان میں سے کسی کی جو ہے نا فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے حق میں جو ہے نا بد دعا کریں. ان کے جو ہے نا یہ جو حرکتیں وغیرہ کرنے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پوچھے گا. چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.